السلام علیکم۔ قسط نمبر 18 من کے محلے میں بائی شکیل احمد چوہان۔ اشال ایک بات بتاؤ، تمہیں کیوں اتنی فکر ہے میری اور اپنے رشتہ دار کی؟ مام نے جانتی نظروں سے اشال کو کریدا تھا۔ کیوں ہے فکر؟ ایک کفارہ اور دوسرا احسان، اشال نے کھوئے ہوئے جواب دیا۔ دوستی میں کوئی احسان نہیں ہوتا، مام نے غور سے اشال کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک کہا تم نے، میں تو صرف کوشش کر رہی ہوں جو تم نے میرے لیے کی تھی۔ میں تو ابا سے شاید بات بھی نہ کر سکتی، تم نے انہیں ایگری کر لیا تھا۔ مجھے تو خواب ہی لگتا تھا کہ میرا نکاح ہو گیا، وہ بھی اس سے جس سے میں نے چاہا۔ حارث بھائی سے بات ہوتی ہے؟ مام نے پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے جلدی جلدی انگریزی بولنا سیکھ لو، جلد ہی میں تمہیں بلا لوں گا۔ اشال کے چہرے پر خوشیوں کا جھرنا بہنے لگا۔ مام، تمہاری شادی سے پہلے تو میں مانچسٹر ویسٹر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ مام یہ سن کر خاموش ہی رہی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سنگار میز کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ مام کی بلی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ مام نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھا جن میں نیند کی بھوک تھی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، ابھی تمہارے سٹیچز بھی نہیں کھلے۔ کیا تمہیں درد نہیں ہو رہا ہے؟ اشال نے علیمی سے پوچھا تھا۔ اتنی بے فکری سے مام نے سنگار میز کے سامنے بیٹھے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ درپن، آئینہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی صورت ہی دکھا سکتا ہے، اس کا درد نہیں، ایک دفعہ حارث نے کہا تھا۔ اشال آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، مام کے عکس کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، تم کس درد کی بات کر رہی ہو؟ مام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ درد جو تمہارے دل میں ہے اور اس وقت تمہاری آنکھوں میں خون بن کر اتر آیا ہے۔ آئی سویر تم ابھی رو دو تو خون کے آنسو ٹپکیں گے تمہارے ان خوبصورت آنکھوں سے۔ مسز حارث ملک، احسان تو تم میرا چکا رہی ہو، یہ کفارہ کس کا ادا کر رہی ہو؟ مام نے شعوری طور پر موضوع بدلا۔ وہ پھر کبھی بتاؤں گی۔ اشال نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ تم ہر بات کو پھر کبھی کیوں لے جاتی ہو؟ ابھی کیوں نہیں؟ مام کافی دیر اشال سے نظریں ملانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اشال نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ مجھے خوشی بھی ہے اور گلہ بھی۔ خوشی اس بات کی کہ تم نے کبھی اپنے والدین کو برا نہیں کہا، گلہ اس بات کا کہ میں ساری زندگی یہی سمجھتی رہی کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ اشال، مجھے احسان کا بدلہ نہیں چاہیے، اور جہاں تک اپنے والدین کے گناہوں کے کفارے کی بات ہے وہ تم پر بنتا ہی نہیں ہے۔ جو تمہارے والدین نے مزمل کے ساتھ کیا وہی کچھ اس کے والدین نے تمہارے ساتھ بھی تو کیا تھا، پھر کفارہ کیسا؟ حکیم چچا نے چند دن پہلے ہی مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا۔ اشال کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف نے دستک دی، دوسرے ہی لمحے اس نے حکیم صاحب کا خیال آ گیا۔ وہ کہنے لگی، مام، ابا کہتے ہیں کہ انہیں مجھ پر فخر ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر انکل زندہ ہوتے تو وہ تم پر زیادہ فخر کرتے۔ ایک بگڑا ہوا شخص جو تم سے منسوب ہے، تم صرف اس لیے اس سے شادی کر رہی ہو کہ تمہارے مرحوم باپ کی زبان کا سوال ہے۔ میں نے اپنے زندہ پیرنٹس کو خود کی نظروں میں مار دیا اور تم اپنے مرحوم باپ کو زندہ رکھے ہوئے ہو۔ اشال کے موبائل پر میسج کی بیپ ہوئی۔ اشال نے میسج پڑھا۔ یہ دیکھو، تمہارے اس کا میسج آیا ہے۔ اشال اپنی جگہ سے اٹھی اور مام کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ موبائل اس کے سامنے کیا۔ میم کے نام سے ایک نمبر سیو تھا۔ میسج یہ تھا، کین آئی کال یو؟ مام نے پڑھا۔ اشال نے آنکھوں سے پوچھا۔ مام نے بغیر کسی جواب کے موبائل اشال کی طرف بڑھا دیا۔ اشال نے موبائل پکڑ کر یس جواب ٹائپ کر دیا۔ 1 منٹ کے اندر اندر مزمل کی کال آ گئی تھی۔ ہیلو مسٹر مزمل، اشال نے اسٹائل سے کہا اور ساتھ ہی اسپیکر بھی اوپن کر دیا۔ جی اشال، کیسی ہیں آپ؟ مزمل کی آواز کمرے میں گونجی۔ آئی ایم فائن، اشال نے برٹش ایکسنٹ میں جواب دیا۔ مسٹر مزمل، آر یو آل رائٹ؟ آپ ہمیشہ مجھے تم کہتے رہے ہو، آج آپ پر آگے کوئی خاص وجہ؟ آج مجھے احساس ہوا کہ تمہیں آپ ہی کہنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ اشال نے مام کو چھیڑتے ہوئے مزمل سے پوچھا۔ اشال، جنہیں ہم عام سمجھتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے لیے خاص ہوتے ہیں، اور جنہیں ہم تم کہتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے آپ ہوتے ہیں۔ خیر چھوڑیں، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اشال نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ٹیل می۔ میں کل والی بات پر آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ سے تلخی سے بات کی تھی۔ مزمل نے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کیا تھا۔ آپ تو ہمیشہ اینگری ینگ مین بنے رہتے ہیں، آج یہ رومانٹک ہیرو کہاں سے آ ٹپکا؟ اشال نے حیرت سے کہا۔ آج ایک مسکراہٹ دیکھ کر مسکرانے کو جی چاہتا ہے۔ اگر وہ مسکراہٹ والی کسی اور کی ہوگی تو؟ اشال نے مام کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو میں اس مسکراہٹ کے سہارے ہی اپنی زندگی گزار لوں گا، مزمل نے ہولے سے جواب دیا۔ مسٹر مزمل، ڈونٹ مائنڈ، مجھے تو آپ دونوں ہی پاگل لگتے ہو، کافی آؤٹ آف فیشن قسم کی محبت ہے۔ میں آپ دونوں کو ملانا چاہتی ہوں، کسی طرح کی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں۔ اشال نے اپنی خدمات کی آفر دے دی۔ ایک طرف ماسٹر محمود صاحب کی طے ہوئی نسبت ہے اور دوسری طرف میری محبت، دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے۔
مزمل ہم کلام تو تھا، اشال سے سن سب کچھ رہی تھی مام چودھری۔ اگر نسبت ٹوٹ جائے تو محبت خود بخود جیت جائے گی۔ اشال نے مزمل کو محبت پانے کا نسخہ بتایا۔ اشال، آپ کی فرینڈ کو نسبت والے سے محبت نہیں ہے، نسبت طے کرنے والے سے عشق ضرور ہے۔ حکیم صاحب نے مجھے بتایا تھا، میں نے ساری زندگی اپنے پیرنٹس سے نفرت کی، اب اپنی محبت پانے کے لیے کسی کے عشق سے ٹکرانا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی محبت خلوص سے جیتی جاتی ہے، چالاکی سے نہیں۔ ایک بات بتاؤں اشال چودھری، شمون کی پچھلے 10 سال کی ہسٹری میرے پاس ہے، آڈیو ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے پتہ ہے مام اسے جواز بنا کر بھی انکار نہیں کرے گی۔ میں خود بھی چودھری شمون سے انکار کروا سکتا ہوں، لیکن ایسا میں نہیں کروں گا۔ مزمل نے اپنی محبت کے اصول بتائے جو اشال کو پسند نہ آئے تھے۔ کیا لاہور اور گوجرانوالہ کے درمیان کوئی مینٹل ہاسپٹل ہے؟ آئی ایم ڈپریسڈ اور تم دونوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اگلے مہینے مزمل اس کی شادی ہے، اشال نے سختی سے شادی پر زور دے کر کہا تھا۔ اتنی ہی دھیرج سے مزمل نے جواب دیا، مجھے پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے، اوکے بائے۔ اشال نے غصے سے موبائل بیڈ پر پٹک دیا۔ کیوں غصہ کر رہی ہو؟ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ اگلے مہینے تمہاری اس جانور چودھری شمون کے ساتھ شادی ہے۔ دن کو اس گدھے کے منہ میں تمباکو والے پان ہوتے ہیں اور رات کو اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس۔ سارے علاقے میں اس کی ریپوٹیشن بھی خراب ہے۔ تم کیوں کمپرومائز کر رہی ہو؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ مام، میں ابا سے کہتی ہوں، وہ شمون کے ابا سے بات کرتے ہیں۔ اس بار اشال قدرے خفا تھی۔ دفع کرو شادی کو۔ تم یہ بتاؤ تم نے اس کا نمبر میم کے نام سے کیوں سیو کیا ہے؟ مام سنگھار میز کے سامنے سے اٹھی، بیڈ سے اشال کا فون اٹھایا، اسے شانت کرنے کے لیے اس کے گال پر الفت سے ہاتھ پھیرا اور بڑی محبت سے اسے بیڈ پر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ مام نے بھی مزمل کی طرح دھیرج کا مظاہرہ کیا۔ اس نے یہ سب کچھ ہولے ہولے رک رک کر کہا تھا۔ اشال کے چہرے پر حیرت بکھری ہوئی تھی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ مام نے اشال کو ہلا کر دوبارہ کہا۔ کیا پوچھا تھا؟ وہ ایسے بولی جیسے نیند سے جاگی ہو۔ ان کا نمبر میم کے نام سے کیوں سیو کیا ہے؟ مجھے چائے پلواؤ۔ اشال نے سنی انسنی کر لی۔ مام نے مومنہ کو فون کیا، وہ تھوڑی دیر بعد چائے لے کر آ گئی۔ چائے پینے کے دوران ان دونوں میں مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ تم نے اپنے اسکول کا نام کیوں میم رکھا ہے؟ اشال نے بتانے کی بجائے الٹا پوچھ لیا۔ ابو جی کہا کرتے تھے کہ ساری کائنات 2 میموں کے صدقے سے وجود میں آئی، کہتے تھے میم سے شروع ہونے والا سفر میم سے ہو کر اپنی منزل تک پہنچا تھا۔ میم میں سمجھی نہیں۔ اشال نے حیرانی سے پوچھا۔ مکہ سے مدینہ، پھر مسجد سے ممبر محراب تک، مسلمانوں سے مومن کی مرتبہ و مقام تک، ماں کی ممتا سے مان تک اور محرم سے محبت تک، پھر محبوب سے مختار تک، مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج تک، سب کچھ میم سے شروع ہو کر میم پر ختم ہوتا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طہا۔ اشال نے اپنی سانسیں روک لیں جب مام بات کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ انکل جی کہا کرتے تھے۔ اشال نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، ابو جی کو میم سے شروع ہونے والے ناموں سے بڑی محبت تھی، اس لیے ہم دونوں بہنوں کا نام انہوں نے میم سے ہی رکھا، مام اور مومنہ۔ مام جی، آپ کے گھر کے سارے افراد کے ناموں میں 2 میمیں آتی ہیں، محمود، مریم، مومنہ، مام، اور چودھری شمون کے نام میں 1 میم ہے، مزمل میں 2 ہیں۔ تمہارا تو پتہ نہیں، البتہ مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ اشال نے یہ کہا اور مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔